الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت الجسم كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ پاک نے تمام انسانوں کے بدن میں ایک چیز بنائی ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے جس کو میں اور آپ دل کہتے ہیں۔ اس دل کو اللہ نے پورے جسم کا بادشاہ بنایا ہے، پورے جسم کا امام بنایا ہے۔ اگر دل اچھا ہے تو انسان کی زندگی اچھی ہے، اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو انسان کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں۔ یعنی پورے انسان کے اعمال کا دار و مدار دل پر ہے۔ دل میں اگر محبت ہے، دل میں اگر پاکیزگی ہے تو انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اس کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، اس کے بول میٹھے ہوتے ہیں، اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں، اس کے ارادے، اس کی نیتیں، اس کے جذبات صحیح ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس کے دل میں نفرت ہے، اس کے دل میں دشمنی ہے، حسد ہے، عداوت ہے، تو اس کی نظر آوارہ ہوتی ہے، اس کے خیالات بے لگام ہوتے ہیں، اس کی زبان سے کڑوے بول نکلتے ہیں، اس کے منصوبے، اس کے ارادے، اس کی نیتیں بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے جسم کا دار و مدار اللہ نے دل پر رکھا ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو اعمال صحیح ہے، اور اگر دل غلط ہے، دل بگڑا ہوا ہے، تو انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ لقمان حکیم یہ غلام تھے۔ ایک مرتبہ ان کے آقا نے ان کو بلایا، وہ کہا لقمان یہ بکرا لے لو اور ایک خنجر اور چھرا لے لو، اس کو ذبح کرو، اس کے اعضاء الگ کرو، اور بکرے میں جو چیز سب سے اچھی ہو وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ لقمان حکیم گئے، بکرے کو ذبح کیا اور اس میں سے دل نکال کر لے کر آئے اور کہا آقا یہ بکرے میں سب سے اچھی چیز ہے۔ دوسری مرتبہ لقمان کو آقا نے بلایا، بکرا دیا، چھرا دیا، خنجر دیا، اور کہا اس کو لے کر جاؤ، اب اس کو ذبح کرو اور اس میں سے سب سے بری جو چیز ہو اس کو لے کر آؤ۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو ذبح کیا اور دوسری مرتبہ بھی دل لے کر آئے۔ سب سے اچھی چیز بھی کیا؟ دل، اور سب سے بری چیز بھی کیا؟ دل۔ تو آقا نے سوال کیا، کہا لقمان سب سے اچھی چیز میں نے منگوائی تو دل لے کر آئے، اور سب سے بری چیز بھی منگوائی تو دل لے کر آئے، یہ کیا معاملہ ہے؟
लुकमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आका सलामत, सबसे अच्छी चीज़ दिल है। अगर इस दिल में मोहब्बत है तो इंसान की नज़रों से मोहब्बत छलकती है, इंसान की ज़ुबान के बोल मीठे हो जाते हैं। अगर दिल में मोहब्बत है, दिल में तहारत है, दिल में पाकीज़गी है तो इंसान के बोल पाकीज़ा हो जाते हैं, इंसान की नीयतें पाक हो जाती है, इंसान के इरादे पाक हो जाते हैं, इंसान के जज्बात पाक हो जाते हैं, हत्ता कि इंसान की चाल भी पाक हो जाती है। आका सलामत, अगर इंसान के दिल में नफ़रत है, नफ़रत दिल में है, आँखों से नफ़रत छलकती है, ज़ुबान के बोल में नफ़रत होती है, उसकी चाल में नफ़रत होती है, उसके इरादे नापाक होते हैं, उसकी नीयतें नापाक होती है, उसके मंसूबे बिगड़ जाते हैं। अगर दिल में मोहब्बत है तो उसकी हर चीज़ में मोहब्बत है, और अगर दिल में नफ़रत है तो उसकी हर चीज़ में नफ़रत है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को बुलाया और कहा, या बुनई, ए मेरे लड़के अनस, अगर तू ये कर सकता है तो ज़रूर करना। अगर तू ये कर सकता है कि तेरे दिल में किसी की नफ़रत ना आवे तो ये ज़रूर करना, ये मेरी बहुत बड़ी सुन्नत है। अनस, इस दिल में किसी की नफ़रत को न पालना। दुश्मन को अपने घर बुलाया नहीं करते, ये अल्लाह का घर है, दिल में अल्लाह रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं उसको तो पाक साफ रखते हैं, अपनी ऑफिस को पाक साफ रखते हैं, अपने घर को पाक साफ रखते हैं। कचरा आ रहा हो कोई बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि जिन सुराख से घर में कचरा आता है उसको भी हम बंद कर देते हैं, खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं कि घर में कचरा ना आवे। ये दिल जिसमें अल्लाह रहते हैं, इसमें हसद ना आवे, इसमें नफरत ना आवे, इसमें बदमाशी ना आवे, ये इसकी बड़ी फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर दिल में बिगाड़ है तो फिर आमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते। उलमा फरमाते हैं दिल में बिगाड़ है तो बड़े से बड़े अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, और दिल अच्छा है तो छोटे से छोटे अमल अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े लिखे जाते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सहाबा की मजलिस लगी हुई है, एक शख्स वहाँ से गुजरे तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया, ये शख्स जो जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? सहाबा फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छा आदमी है, नमाजी है, रोज़ेदार है, तहज्जुद गुजार है, सखी है, लोगों की मदद करने वाला है। सहाबा तारीफ करने लगे। हदीस शरीफ में लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा सुन लो, ये ज़मीन पर बड़ा नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, रोज़ेदार है, सखी है, गरीबों की मदद करने वाला है, लेकिन ये ज़मीन पर जितने भी अमाल करता है आसमान पर उसका कोई अमल लिखा नहीं जाता। ये ज़मीन पर अच्छे अच्छे अमाल करता है, आसमान में उसका कोई अमल कबूल नहीं, इसलिए कि दिल में लोगों की नफ़रत रखता है, दिल में लोगों से दुश्मनी रखता है, हसद कीना रखता है। ये ज़मीन पर तहज्जुद पढ़ता है, आसमान पर इसकी तहज्जुद कबूल नहीं, इसकी नमाज कबूल नहीं, इसकी सखावत कबूल नहीं। दिल में मैल रखता है, लोगों के बारे में कीना रखता है, नफरत रखता है, ज़मीन पर बड़े बड़े अमल करता है, आसमान पर कोई कबूल नहीं। ये सनद मेरे और आपके नबी दे रहे हैं। मुझे और आपको फिक्र करने की ज़रूरत है कि कहीं दिल में दुश्मनियाँ लेकर तो नहीं फिर रहा। भाइयों की दुश्मनियाँ हैं, अड़ोस पड़ोस वालों की दुश्मनियाँ हैं, मुसलमानों की दुश्मनियाँ हैं, रिश्तेदारों की दुश्मनियाँ हैं। ज़मीन पर अमल करें, आसमान पर कबूल नहीं होते।
اور اگر دل پاک ہے اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے. یہ بڑی عبادت ہے کہ دل کو پاک رکھا جائے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں تشریف فرمائے. بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان سے جبرائیل آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی تشریف فرمائے، اور ایک طرف سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے ہیں اور کہا یا رسول اللہ یہ ابو ذر بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا نام حاذا ابو ذر، یہ ابو ذر بیٹھے ہیں. تو حضور نے فرمایا جبرائیل تم تو آسمان کی مخلوق ہو، تم ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہو؟ ابو ذر تو زمین کے آدمی ہے اور تم آسمانوں کے آدمی ہو. تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر وہ آدمی ہے ان کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں. یا رسول اللہ ابو ذر وہ آدمی ہے جن کا تذکرہ فرشتوں میں ہوتا ہے. یا رسول اللہ ابو ذر اتنا پاک آدمی ہے جن کا تذکرہ آسمانوں پر ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ابو ذر تو کیسا آدمی ہے تیرا تذکرہ آسمانوں پر ہوتا ہے، ابو ذر ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے اور تذکرہ ابو ذر کا ہو رہا ہے. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چھوٹا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن یا رسول اللہ میں ایک کام کرتا ہوں، اپنے دل میں کسی کی نفرت نہیں رکھتا، اپنے دل میں کسی سے کینہ نہیں رکھتا، اپنے دل میں کسی سے حسد نہیں رکھتا. میں اپنے دل کا دروازہ بند رکھتا ہوں، اس میں کسی کی نفرت نہ آوے، کسی کی حسد نہ آوے، کسی کا کینہ نہ آوے. میں ہمیشہ اس کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ابو ذر کو پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا ابا ذر بے شک تیرا عمل تجھے مبارک ہو، بہت بڑا عمل ہے، لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں. ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں. اس لیے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ہیں. اچانک مجھے بات یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ہیں اور آپ عرفات کے میدان سے مزدلفہ جا رہے ہیں. آپ کے پیچھے ردیف حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، اور ایک کوئی شکل کے اچھے نہیں تھے، اور یوں سمجھے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اب عرفات جب روانہ ہوئے تو بیچ میں حضرت اسامہ کو ضرورت سے فارغ ہونا تھا، تو آپ اتر کر آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے تو تمام صحابہ کو رکنا پڑا. تو 3 صحابہ 3 مسلمان یمن کے رہنے والے اللہ کے نبی کے قافلے کے ساتھ ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ کیوں ٹھہر گئے، کیوں رکے ہوئے ہیں؟ کہا اسامہ پیشاب کرنے کے لیے گئے ہیں اس لیے میں رکا ہوا ہوں. تو وہ 3 کہنے لگے ہائے ایک غلام کی وجہ سے حضور نے پورے قافلے کو روک دیا، ایک کالے کلوٹے کی وجہ سے دل میں حقارت آئی، میرے نبی کچھ نہیں بولے. اسامہ واپس آئے، قافلہ روانہ ہو گیا. لیکن کتاب میں لکھا ہے کہ یہ 3 صحابہ، یہ 3 مسلمان جن کے دل میں اسامہ کی حقارت آئی، یہ تینوں میرے نبی کے جانے کے بعد مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے. کہ دل میں حقارت آئی ایک مسلمان کی، حضرت اسامہ کی، یہ تینوں اسلام سے خارج ہو گئے. اس لیے بھائیوں آج کا میرا مضمون یہ ہے، ہم سب طے کریں دلوں میں کسی کی دشمنی نہیں پالیں گے، یہ دل ہمیشہ پاک صاف رکھیں گے. یہ اللہ کا گھر ہے، ہم کپڑے اچھے پسند کرتے ہیں،
ہم کھانا اچھا پسند کرتے ہیں، ہم اپنا گھر اچھا پسند کرتے ہیں، ہم ہر چیز اچھی پسند کرتے ہیں۔ جس دل میں اللہ رہتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی کی دشمنی نہ آوے، اس میں کینہ نہ آوے، اس میں نفرت نہ آوے، اس کی ہم سب کوشش کریں۔ جب یہ دل میں کینہ نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، خدا پاک کی قسم یہ اللہ کا گھر بنے گا اور اس میں نور آوے گا، پھر زندگی کے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر دل بگڑا ہوا ہے، دل میں حسد ہے، تو یاد رکھنا پوری زندگی میں اعمال کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دل کی پاکیزگی نصیب فرماوے، دل کی طہارت نصیب فرماوے اور زندگی کا رخ صحیح فرماوے۔ مجھے ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ ماشاءاللہ گودرا سے ذمہ دار آئے ہیں۔